بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر، یہ ان کا نام عبداللہ ہے، حضرت ابو بکر گئے ہیں ملک شام کی طرف، سفر کر کے قافلے والوں کے ساتھ نکل چکے ہیں۔ جب قافلہ شام کی طرف پہنچا ہے تو وہاں پر ایک گرجا گھر بنا ہوا تھا، اس کے سامنے ان لوگوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا اور لوگ وہاں پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے وقت میں جب سارے لوگ سونے لگے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں سوئے ہیں۔ خدا کی قسم آنکھیں بند کی ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان کا جو چاند ہے وہ اتر کر کے میری گود میں آ گیا ہے۔ عجیب خواب ہے، آسمان کا چاند اتنا بڑا اتر کر کے کہتے ہیں کہ میری گود میں آ گیا ہے۔ بس کہتے ہیں یہ خواب عجیب تھا، اس نے پریشان کر دیا۔ میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں سیدھے وہیں پہ ایک راہب کے پاس میں گیا، جو گرجا گھر کا راہب تھا، اس کا نام بحیرہ بتایا جاتا ہے۔ میں اس کے پاس میں گیا، جانے کے بعد میں نے اس سے کہا تھا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے کہ آسمان کا چاند میری گود میں آ گیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا تھا کہ کس جگہ سے آئے ہو؟ کہنے لگے مکے سے آیا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ میرا نام۔ کہا کون سے خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا میں قریش کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہا مبارک ہو، یہ جو چاند تمہاری گود کے اندر آئے، یہ چاند کوئی اور نہیں بلکہ آخری نبی تمہاری گود کے اندر آنے والا ہے، اور وہ اس طرح ہوگا کہ وہ مکے کے اندر ظاہر ہوگا، اور اس کے بعد میں جب ہجرت کر کے مدینے جاؤ گے تو ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ اس نبی کا سر تمہاری گود میں رکھا ہوا ہوگا۔ خدا کی قسم ابو بکر بے چین ہوئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ معلوم چل چکا ہے کہ مکے کے اندر کوئی شخص ایسا ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ راہب نے پوچھا تھا بتائیے کیا کوئی شخص ایسا ہے جو ظاہر ہوا؟ کہا ہاں، محمد نام کا ایک شخص ہے جو مکے کے اندر ظاہر ہوا ہے اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ کہا پھر جائیے اور جا کر کے ان سے ملاقات کریں۔ اللہ اکبر۔ جب قافلہ واپس آیا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں جانتا ہوں کہ آپ نبی ہیں اور آپ کے متعلق میں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کلمہ پڑھا کر کے مسلمان اور کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیا، ابو بکر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ نبی معجزہ دکھایا کرتے ہیں، میں مسلمان تو ہو گیا، مجھے یقین بھی پورا ہے، لیکن پھر بھی میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے بھی کوئی معجزہ دکھائیں۔ اچھا ابو بکر ٹھیک ہے، ذرا بیٹھو تو صحیح۔ بیٹھنے کے بعد میں کہا ابو بکر ذرا بتاؤ ملک شام گئے تھے؟ کہاں؟ کہا قافلے والے گرجا گھر کے سامنے رکے تھے۔ کہاں؟ کہا رات میں جب سوئے تھے تو خواب کے اندر ایک چاند اپنی گود میں دیکھا تھا۔ کہا ہاں یا رسول اللہ دیکھا تھا۔ کہا اس کے بعد میں اس خواب کی تعبیر پوچھی تھی بحیرہ سے؟ کہاں پوچھی تھی۔ کہا یہ سب کا سب جو تم نے معاملہ دیکھا ہے اور اس کے بعد میں میرے پاس میں آیا ہو، یہ محمد کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خدا کی قسم وہ رحمت ہیں دو عالم کی، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے، انہیں یہ عالم پسند آیا۔ یہ تو ہم غریبوں پر، ہم گنہگاروں پر احسان ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہ اپنے نبی رحمت کو ہم میں بھیجا ہے۔ خدا کی قسم ابو بکر نے پھر سے جوش میں آ کر کے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ ابو بکر ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں حضرت عائشہ کے ساتھ حجرے میں، اور وہاں سے آسمان کے ستاروں کا دیدار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ آسمان کے اندر جو ستارے ہیں، کیا کوئی بندہ اللہ کا ایسا بھی زمین پہ ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ان ستاروں کی برابر ہوں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، میرا عمر ہے اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی برابر ہیں۔ اس کے بعد میں پھر حضرت عائشہ نے دوبارہ پوچھا کہ ہر مرتبہ تو ابو بکر کا نام آتا ہے، میرے والد کا نام آتا ہے، آج کیا معاملہ ہوا کہ عمر کا نام آ گیا؟ پھر حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ بتائیے یہ جو آسمان کے ستارے ہیں کیا ان ستاروں کی برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا عمر ہے نا، یہ آسمان کے اندر جتنے ستارے ہیں سارے ستاروں کی برابر عمر کی نیکیاں۔ تو حضرت عائشہ نے تیسری مرتبہ میں کہا یا رسول اللہ جب آسمان کے ستاروں کی برابر عمر کی نیکیاں ہیں تو میرے باپ ابو بکر کا حصہ کہاں گیا؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا اے عائشہ آسمان کے اندر جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کی برابر عمر کی نیکیاں ہیں، اور عمر کی ساری نیکیاں بھی مل جائیں تب بھی ابو بکر کی ایک نیکی کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یہ مقام و مرتبہ حاصل کیسے ہوا؟ حضور کے عشق سے حاصل ہوا۔